سارا ہی میں پیچھے آ جاؤ حضرات، مرکزی جمعیت اہل حدیث کاموں کی اور مرکزی یوتھ فورس اہل حدیث کاموں کی کے زیر اہتمام آج کے کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ہم میدان میں نکلے ہیں۔ آج کے پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیا جاتا ہے۔ تلاوت قرآن پاک کے لیے میں دعوت دوں گا محترم جناب خالد مجاہد صاحب سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، صدق اللہ۔ حضرات گرامی، برادران اسلام، برادران ملت، پہلے خطاب کے لیے میں دعوت دوں گا محترم جناب عمر خطاب صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور موقع کی مناسبت سے اپنے جذبات و احساسات کا اظہار فرمائیں۔ حامداً ومصلياً ومسلما، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّاصِرُ۔ علم بنیں گے وہ جلتے آنچل، دریدہ دامن پھٹی ردائیں۔ علم بنیں گے وہ جلتے آنچل، دریدہ دامن پھٹی ردائیں۔ کفن کے طالب بہنوں کے ٹکڑے ایمان والوں بلا رہے ہیں۔ وہ گرتے گنبد، وہ جلتے آنچل سے سبتے بچے تڑپتی لاشیں۔ وہ گرتے گنبد، وہ جلتے آنچل سے سبتے بچے تڑپتی لاشیں۔ قرآن اقدس کے جلتے پارے قرآن والوں بلا رہے ہیں۔ سامعین محترم، آج 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر، مظلوم کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کے اظہار کا دن ہے، تجدید عہد کا دن ہے۔ وہ کشمیری کہ جو کشمیر میں کھڑے ہو کے پاکستانیوں کے ساتھ محبت کرتے ہوئے یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ اسلام کے رشتے سے، اسلام کے ناطے سے ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے۔ آج کاموں کی کے سٹی چوک میں کھڑے ہو کے ہم بھی کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے اس امر کا اعلان کرتے ہیں کہ اسلام کے ناطے سے، اسلام کے رشتے سے ہم کشمیری ہیں، کشمیر ہمارا ہے، ہم کشمیری ہیں، کشمیر ہمارا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ کشمیر جو ہے نہ تقریروں سے آزاد ہوگا، نہ قرارداد مذمت سے آزاد ہوگا۔ 2 الفاظ کے اندر تقریر سے ہوگا، نہ تحریر سے ہوگا، تقریر سے ہوگا، نہ تحریر سے ہوگا، نہ اہل سیاست کی تدبیر سے ہوگا۔ حالات کے الجھاؤ سے یہ بات صاف آیا ہے، کشمیر تیرا فیصلہ شمشیر سے ہوگا، کشمیر تیرا فیصلہ شمشیر سے ہوگا۔ کشمیریوں کے لیے ایک نعرہ لگائیے: کشمیریوں سے رشتہ کیا، کشمیریوں سے رشتہ کیا، کشمیر کی آزادی تک، کشمیر کی آزادی تک، ہندو کی بربادی تک۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، بسم الله الرحمن الرحیم، وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ۔ آج پورے کا پورا پاکستان 5 فروری کے دن کو
یوم آزادی کشمیر کے طور پہ منا رہا ہے، اور ہم اس بات کو عالمی میڈیا کے سامنے اور اس بات کو علی وجہ البصیرت اور پوری دلیل کے ساتھ رکھنے میں کوئی بات محسوس نہیں کرتے کہ ہندو عیار اور ہندوستان کا ہندو مکار آج کشمیر کے اندر مسلمانوں کی، بزرگوں کی داڑیاں لہو سے تر بتر کر کے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ کشمیر کی جو پاکستان کے ساتھ فری کین کی جنگ تھی اس کو وہ اپنے آرٹیکل 370 کو ریموو کر کے ختم کرنے کے ساتھ وہ کشمیر کی خصوصی حیثیت جو ہمارا ریاستی مسئلہ انڈیا کے ساتھ قانونی اور آئینی جنگ ہے اس کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ لیکن اللہ کے فضل و کرم سے میں ایک حدیث میں رکھتا ہوں کہ جب پیغمبر کے صحابی ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رستم کے سامنے کھڑے تھے، اس رستم سے کہہ رہے تھے اے رستم تمہاری جد و جہد اور تمہارا میدانوں میں لڑنا یہ اس لیے ہے کہ تم اپنے بادشاہوں کی عزت کے لیے لڑتے ہو، اپنی حکومتوں میں قیام کے لیے لڑتے ہو، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ آئے ہیں اس جنگ میں کھڑے ہونے کا صرف ایک مقصد ہے لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، کہ ہم بندوں کی غلامی سے انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں اللہ کی عبادت کے لیے کھڑا کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جدوجہد کوشش اور کاوش ان صحابہ کے اسٹرگل کا تمام تر مرکز محور ان کی کوششوں کا نتیجہ، ان کی کوششوں کا ثمر یہ ہے کہ ہم اللہ کے بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکالیں۔ آج ہم اس بات کو علی وجہ البصیرت رکھتے ہیں کہ پاکستان کا ایک ایک فرزند اس بات کا اعلان کر چکا ہے پاکستان کے اوپر ایٹمی حملہ کر سکتے ہیں، اور ہم نے غوری غزنوی اور بابر شاہین جو رکھے ہیں ہم نے بھی یہ کسی شادی پہ آ کے یا شیخ رشید کی شادی میں چلانے کو نہیں رکھے، ہم نے بھی ان بموں کو سنبھال کے رکھا ہے، ہندو مکار کی بربادی کے لیے رکھا ہوا ہے۔ ہم اس بات کو رکھنے میں کوئی بات محسوس نہیں کرتے کہ ہندوستان عالمی سطح پہ قانونی آئینی طور پر جہاں پہ مجرم ہے وہاں پہ علاقائی اور اس علاقے کا مجرم ہے، اس لیے کہ اس نے مسلمانوں کے الحاق کو، اس معاہدے کو ختم کرنے کے بعد اپنے زبردستی پنجوں کو اور اپنے ظلم کی بنیاد پر کشمیر کے اوپر غاصبانہ قبضہ کیا ہوا ہے۔ ہمارا موقف دو اور ٹھوس موقف ہے کہ ہم انشاءاللہ العزیز کہ وہ وقت نہیں ہے، دور نہیں ہے کہ کشمیر منزل دور نہیں، وقت آئے گا کہ جب ہم اپنے مظلوم مسلمانوں کی بہنوں بیٹیوں کے چھنتے ہوئے آنچل، بزرگوں کی لہو سے تر داڑیوں کا بدلہ لینے کے لیے ہم بہت جلد انشاءاللہ العزیز ہندو عیار کے پنجوں سے اس کشمیر کے مقدس کتے کو کھینچ کر رہیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہتے ہیں اہل نظر جنت ہے کشمیر، جنت کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی۔ حضرات گرامی قدر، آج 5 فروری کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے مرکزی جمعیت اہل حدیث سٹی کاموکی نے ایک بہترین پروگرام کا انعقاد کیا ہے جو قابل تحسین ہے۔ حضرات گرامی قدر، کشمیر پاکستان کی شارگ ہے، یہ قائد اعظم نے نعرہ لگایا تھا جب بر صغیر کی تقسیم کا معاملہ شروع ہونے لگا تھا، اور یہ نعرہ کشمیریوں کی عوام کے اندر عام ہو چکا۔ جب یہ نعرہ عام ہو چکا تو پھر ہندو بنیے نے مہاراجہ ہندو سے مل کر
اپنی افواج کو کشمیر کے اندر داخل کیا اور جبراً کشمیر کے اوپر اپنا قبضہ جما لیا اور مجبوراً پاکستان کی افواج کو کشمیریوں کا ساتھ دینا پڑا اور جس کے نتیجے میں کچھ کشمیر کا حصہ آزاد کرا لیا گیا اور نہرو پنڈت جو ہے وہ پھر خود اپنے آپ اقوام متحدہ کی طرف جاتا ہے کہ کشمیریوں کی رائے کے مطابق کشمیریوں کا فیصلہ کیا جائے اور پھر اس کے بعد کشمیریوں نے پاکستان کے ساتھ الحاق کا اظہار کر دیا لیکن اس کے باوجود ہندو نے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ حضرات گرامی قدر، پرندے بھی آزادی چاہتے ہیں، پرندے بھی قفس سے آزادی چاہتے ہیں، لیکن کشمیریوں کا قصور کیا ہے؟ وہ بھی تو آزادی چاہتے ہیں، وہاں آزادی کے نام پہ ان کو گولی دی جاتی ہے، پاکستان سے محبت کے اظہار پہ ان کو پھانسیوں پہ لٹکایا جاتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، کیا ہے کہ جب وہ پاکستان کا نعرہ لگاتے ہیں ان کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں اور پاک باز بہنوں ہوازادیوں کی عظمتوں کو تار تار کیا جاتا ہے، ہمارے نوجوان حریت پسندوں کو عقوبت خانوں کے اندر ڈالا جاتا ہے اور ایسے عقوبت خانے ہیں کہ ہٹلر اور چنگیز خان کے مظالم کو بھی وہ شرما رہے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، ہمارے نوجوان ہمارے بوڑھوں کے سروں کے بالوں کو اور ان کے داڑھیوں کے بالوں کو نوچا جا رہا ہے، ان کے ناخنوں کو کھینچا جا رہا ہے اور جسم کے نازک اعضاء کو کاٹا جا رہا ہے۔ یہ سارا کچھ کیوں ہے کہ وہ اسلام کا نام لیتے ہیں، پاکستان کے ساتھ اپنا اظہار کرتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، کشمیری پاکستان کے ساتھ محبت کی جنگ لڑتے ہیں، اسلام سے محبت کی جنگ لڑ رہے ہیں اور پاکستانی عوام بھی جو ہے کشمیریوں کے ساتھ اسلام کی محبت برقرار رکھتے ہیں۔ کشمیریوں سے ہمارا رشتہ کیا؟ کشمیریوں سے ہمارا رشتہ کیا؟ پاکستانی عوام اور حکمران جاگ رہے ہیں، مزید جاگنا ہوگا، مزید قربانیوں کی ضرورت ہے اور مزید قربانیوں کے بعد ایک دن آئے گا انشاءاللہ ہم ہندو بنیے کے پنجے سے کشمیر کو آزاد کر کے رہیں گے، توڑ دیں گے ہر حلقہ کی زنجیر کو، اب چھڑا کے رہیں گے کفر سے کشمیر کو۔ حضرات، اب خطاب کے لیے تشریف لاتے ہیں محترم جناب محمد حسین مدنی صاحب، مرکزی امیر تحصیل کاموں کی، محترم محمد حسین مدنی صاحب۔ ان الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ہمارے مقررین ہمیں الحمدللہ تسلیاں دے رہے ہیں۔ ایک وقت ایسا ضرور آئے گا، امتحان کبھی کبھی طویل ہو جاتا ہے۔ ایک وقت تھا فرعون نے ظلم اور تشدد کی اخیر کر رکھی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چند ساتھی مظلومانہ زندگی بسر کر رہے تھے، اللہ سے رابطہ تھا، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں جاری تھیں۔ بالآخر یہ وقت آ گیا کہ فرعون کی فوجیں موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کا پیچھا کرتی ہوئی دریا میں داخل ہو گئی۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو اور اپنے نبی کے ساتھیوں کو خیریت سے پار کر لیا اور فرعون جب درمیان میں آیا تو اس کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا۔ یہ قرآنی واقعہ ہے۔ نمرود نے بھی ظلم کی اخیر کر رکھی تھی، بالآخر ایک مچھر اس کے ناک میں اللہ نے داخل کیا اور اس مچھر کے ذریعے اس کی موت اور اس کی تباہی اللہ نے مقرر فرما دی، اور اسی طریقے سے وہ اس کا ظلم اور جبر کا دروازہ بھی ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ مکہ میں کافروں نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر
اور ساتھیوں پر بے شمار ظلم کیے، لیکن ایک دن اللہ نے فتح مکہ کی نوید سنا دی۔ مجھے اس بات پر انشاءاللہ یقین ہے، وقت جوں جوں گزر رہا ہے کافروں کے لیے یہ بوجھ بڑھتا جا رہا ہے، ہندوؤں کے لیے یہ مصیبت بڑی ہوتی جا رہی ہے۔ یقیناً انشاءاللہ ہمیں ثابت قدم رہنا چاہیے، اللہ کی ذات پہ ہمارا ایمان اور زیادہ پختہ ہونا چاہیے۔ کبھی کبھی یہ وقت آتا ہے کہ اللہ کے بندے رو رو کر یہ کہتے ہیں متی نصر اللہ، اللہ کب مدد آئے گی؟ ہم تو منتظر، ہم تو اب تھک گئے ظلم سہ سہ کے، متی نصر اللہ۔ تو اللہ کی طرف سے پھر بالآخر یہ آواز آ ہی جاتی ہے، الا ان نصر اللہ قریب، میرے بندو اب گھبرانے کا وقت ختم ہو گیا، اب میری مدد بالکل قریب آ گئی ہے۔ انشاءاللہ واقعی ہمارے دوست احباب نوجوان مقرر جو باتیں کہہ رہے ہیں الحمدللہ سچی ہیں۔ ایک دن اللہ رب العزت کشمیر کو آزاد کرے گا اور اللہ مسلمانوں کی عزت اور عظمت کے پھریرے پوری دنیا میں لہرائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آزاد اظہار خطاب کے لیے تشریف لاتے ہیں اہل دی یوتھ فورس کاموکی کے صدر محترم جناب نوید ربانی صاحب۔ جنگ رہے گی، جنگ رہے گی، جنگ رہے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندہ ہے پر مانگ رہی ہے جینے کی آزادی، ہندو کے چنگل میں ہے شہزادی کشمیر کی وادی۔ حضرات محترم، آج ہم اپنے ان مظلوم اور بے کس کشمیری بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے جمع ہوئے ہیں، جو پچھلے 75 سال سے ہندو بنیے کے ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے ہیں۔ وہاں پہ نہ تو بوڑھوں کا لحاظ کیا جا رہا ہے، نہ ماؤں کی عظمتوں اور ان کی عصمتوں کو خیال کیا جاتا ہے۔ آج ہم اپنے ان بھائیوں کو یہ یقین دلانے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ العزیز جب تک آپ کو آزادی جیسی نعمت نہیں مل جاتی ہم آپ کے شانہ بشانہ رہیں گے اور آپ کے لیے صدا بلند کرتے رہیں گے، تاکہ یہ جو اقوام متحدہ کا ضمیر مردہ ہو چکا ہے وہ زندہ ہو جائے اور اقوام عالم کو ہوش آ جائے، وہ ہوش کے ناخن لے اور کشمیر کا مسئلہ کشمیریوں کی رائے کے مطابق حل کیا جائے، اور ہمارے حکمرانوں پاکستان میں OIC کا اجلاس بلایا جائے اور اقوام عالم کو یہ بات تمام احباب کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اپنا وقت نکالا اور اس ریلی میں تشریف لائے۔ اصل میں ہمارا یہ اخلاقی فرض بھی ہے کہ ہم اپنے ان مظلوم، مجبور اور پریشان کشمیری بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں، اور ہماری حکومت کا بھی یہ فرض ہے کہ ان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر ان کے ساتھ بھرپور تعاون کرے، تاکہ انڈیا جیسی طاقت جو طاقت کے نشے میں مست ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ ہم کشمیر کو ہمیشہ غلام بنا کے رکھیں گے، یہ ان کی بھول ہے۔ اب وہ دن دور نہیں ہے کہ جب کشمیر آزاد ہوگا اور اللہ ذوالجلال ان کو آزادی نصیب فرمائیں گے، لیکن اس کے ساتھ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان کے ساتھ بھرپور تعاون کریں